वेलकम वेलकम, रूबी की मूवी नाइट में वेलकम, पार्ट 2 में वेलकम। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो हमने ज़बरदस्त सा फ्रूट चाट देखा। अगर आपने मिस किया हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अब पार्ट 2 के लिए मैंने बड़ा ज़बरदस्त सा इफ्तार के लिए कबाब कह लो, कटलेट कह लो, पर्शियन स्टाइल का ढूंढा है। चलो मैं बताती हूँ, साथ मिल के देखेंगे। ये रहा, देखें हमारे पास यहाँ 1 पाउंड आधा किलो के आसपास कीमा है, उसमें हम डाल देंगे। अच्छा, कीमे के मुतालिक मैं बताती चलूँ कि कीमा जब आता है या गोश्त या चिकन जो भी हमारे यहाँ आता है तो वो हम सब क्या करते हैं कि उसको सबसे पहले वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं और उसके बाद पैकेजेस बना के उसके ऊपर कितना पाउंड है, किस किस्म का गोश्त या कीमा है, व्हाटएवर वो लिख के फिर फ्रीज़ कर देते हैं। किसी दिन मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं। अब कीमे का ऐसा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आपने धोया है कि नहीं धोया है, क्योंकि उनको लगता है कि ये धुला हुआ बिखरा हुआ क्यों नहीं है। तो इसलिए कि जब कीमा भी आता है तब हम क्या करते हैं कि उसको वॉश करते हैं और फिर स्ट्रेनर अगर बारीक है तो स्ट्रेनर में रख देते हैं, और अगर बारीक नहीं है या कीमा ज़्यादा बारीक है तो मलमल का एक कपड़ा रख देते हैं और उसके ऊपर कीमे को रख देते हैं धोने के बाद। और उसके बाद ज़ाहिर है अब इतना देर तक तो हम बाहर नहीं रख सकते, कबाब वगैरह के लिए इस तरह ड्राई ज़्यादा चाहिए होता है। जब हम क्या करते हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं, इसी तरह स्ट्रेनर के साथ नीचे प्लेट रख के, ताकि पानी उसके अंदर जाता रहे, और ऊपर से भी कवर कर देते हैं। और उसके बाद अच्छे से जब स्ट्रेन हो जाता है तो उसके पैकेजेस बना के रख देते हैं, और जब फ्रीज़र में रख देते हैं तब वो बिल्कुल सही होता है। लेकिन जैसे फ्रीज़र का मॉइस्चर अगर आ जाता है और कबाब्स वगैरह जैसी कोई चीज़ बनानी होती है तो हल्का सा पैड ड्राई कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो चले देखते हैं। क्वार्टर कप प्याज, हमने एक बड़ी सी प्याज ली और उसका पूरा पानी निकाल लिया और निचोड़ के ये ले लिया, तो ये क्वार्टर कप के आसपास है। तो ये चला गया। और अब इसमें हम डालेंगे, अच्छा किसी भी किस्म के कबाब के लिए मॉइस्चर जो है उसको अवॉइड करना होता है। तो ये पर्शियन कबाब वगैरह में, या मैंने एक और सीख भी बनाई थी पर्शियन, तो उसमें फिर भी थोड़ा सा मॉइस्चर रखते हैं, हल्का सा, लेकिन स्ट्रेन करने के बाद। लेकिन आम तौर पे जो सीख कबाब वगैरह होती है उसके ग्रेट करने के बाद उसका पानी जो है वो स्क्वीज़ कर लें, निकाल लें पूरा अच्छे से, फिर यूज़ करें। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। वैसे तो पर्शियन कबाब्स या पर्शियन फूड में कम स्पाइसेस पड़ते हैं, लेकिन चूंकि मेरा स्टाइल है इसलिए मैं डालूंगी। अच्छा, कीमे के लिए बताती मैं चलूँ कि कीमा जो है आमतौर के तौर पे कबाबों के लिए या कोफ्तों के लिए 80-20 होता है या 90-10 होता है। मतलब थोड़ा सा फैट उसमें होना ज़रूरी होता है, चाहे 10% हो या 20% हो। कम्प्लीटली लीन ना हो तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा देखिए, अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून जीरा। अच्छा, गरम मसाले के लिए मैं बताती चलूँ कि जब चाइनीज़ भी मैं बनाती हूँ या जैसे पर्शियन बना रही हूँ ना, तो मैं गरम मसाला डालती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है अरे चाइनीज़ में तो थोड़ी कोई गरम मसाला होता है, या फिर पर्शियन में नहीं होता है। लेकिन पर्शियन में जैसे कुछ चीज़ें पड़ती हैं या चाइनीज़ में 5 स्टार पाउडर पड़ता है, तो वो गरम मसाला ही होता है। उसमें सारी चीज़ें नहीं शामिल होती है, जैसे हमारे यहाँ 10-12 होती है, लेकिन 5 स्पाइस पाउडर जो है वो गरम मसालों से मिलके ही बनता है। इसी तरह ये पर्शियन में भी स्पाइसेस होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। लेकिन मैं इसलिए गरम मसाला डाल देती हूँ कि उनको जो घर में मौजूद है गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे तो वो इजी रहेगा। आई गेस ये मेरे ख्याल में कंफर्टेबल भी है और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये सब चला गया। पता है इस कबाब की ख़ास खूबी क्या है, कटलेट की, कबाब जो भी कह लें, कि ये आप एडवांस में बना के फ्रीज़ कर दें, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, और एक खूबी और भी है, ये जैसे एडवांस में तो मैंने कहा ना बना के रख लें, लाइफ सेट है, और बजट फ्रेंडली भी बहुत है, जब ज़रूरत हो जब बनाएं फिर। अच्छा देखिए, हमारे पास यहाँ आलू है जिसको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया था। ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा था, आधा किलो कीमा, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आलू थे, तो मतलब 1 पाउंड से ज़्यादा। चले, अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए 1 अंडा डालेंगे।
دیکھا کتنا سمپل سا ہے, کچھ کرنا ہی نہیں ہے, بس اب آرام سے اس کو ہم مس لیں گے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس یہاں ایک پین رکھا ہوا ہے, اس کو ہم میڈیم لو پہ آن کرتے ہیں اور اس میں ہم تیل ڈال دیتے ہیں. جھٹ پٹ بنائیں گے, زبردست سا بنائیں گے. تو بیسیکلی اسے ہمیں شیلو فرائی کرنا ہے, تو تیل جو ہے بہت کم نہیں جائے گا, تھوڑا سا پیندے میں رہنا چاہیے, اتنا جائے گا بس. دیکھیں اتنا, جس میں ہم جب کٹلیٹ ڈالیں تو وہ اچھے سے آدھی سے زیادہ ڈوب جائے, پتلی بھی بنے گی. چلے یہ اب گرم ہو رہا ہے, میڈیم لو پر ہے, اور ہم اس کو مسلتے ہیں. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ قیمے میں ہمارا ہرگز پانی نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم دھو لیں نا تو اس کے اوپر ٹاول رکھ دیں, کچھ بھی اور اسٹرینر میں رکھ دیں, پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو آلو ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ڈرائی نہیں ہوتے, اس میں تھوڑا سا موئسچر ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو اس میں 1-2 ٹیبل سپون کارن سٹارچ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ گیلا گیلا تھوڑا سا ہے, یہ 1-2 ٹیبل سپون بریڈ کرمز بھی ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا, ہم نے زبردست طریقے سے مسل لیا ہے. آلو, قیمہ, مسالے, ساری چیزیں یکجاں ہو گئی ہے. تو اب ہم نے تو آئل رکھ دیا تھا, اب ہم چپلی کباب کی طرح اس کی کباب بنائیں گے, لیکن تھوڑی پتلی پتلی بنائیں گے. چلیں اب ہم تھوڑا سا قیمہ لیں گے اور اس کو چپلی میرے خیال میں آتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے آلو اگر موئسچر والے ہیں یا قیمہ آپ کا پھر بھی رہ گیا ہے, تو میں سجیسٹ کروں گی, کیونکہ میں نے کامنٹس پڑھے اس میں اکثر بچیاں کہتی ہیں کہ بھئی ٹوٹ گئی, تو اس میں میرے خیال میں آتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو 1-2 ٹیبل سپون کارن سٹارچ ڈال دیں, یعنی کارن فلور یا اراروٹ پاؤڈر جو کہہ لو. چپلی کباب کی طرح ہی ہم لمبا ہاتھوں میں یوں کریں گے, سائڈ سے تھوڑا لمبا کرتے رہیں گے, اور یہاں سے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی بھی لگا سکتے ہیں. بس ایسی پتلی دبلی سی اور لمبی سی ہم نے بنا لی ہے اپنی کٹلیٹ. اچھا دیکھیں ہم ہیٹ کو فیل کر رہے ہیں, تو ہیٹ آ رہی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ہمیں اسے پکانا بھی ہے. تو اب اس کو ہم ڈالتے ہیں, تو بس اس طرح سے ڈالتے جائیں گے. یہ دیکھیں جس طرح سے ببل ہو رہا ہے نا, ہمیں اتنے ہی چاہیے. اس کٹلیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر دل عزیز ہے, کیونکہ اتنی مائلڈر ورژن ہے اور مزیدار ہے. بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں, بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں, اور یہ ہے بھی بڑے کوآپریٹو. آپ اس کو بنا کے فریز کر دیں گے, جیسے کھلی رکھتے ہیں نا, سخت ہو جائے پھر اس کو کیا کہتے ہیں زپ لاک بیگ میں یا ڈبے میں ڈال دیں, اور بہت عرصے تک آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. جب میں تو بتائیں, دیکھیں یہ سحری کے لیے یا افطار کے لیے کتنی اچھی ہے. فریز کی ہوئی ہے, نکال لی اور تھوڑی سی فرائی کر کے نکال لیا اور کھا لیا. مہمان آئے اس کو فرائی کر کے دے دیں, فرائی کرے ہوئے رکھے ہوں گے تب بھی وہ حرج نہیں آئے گا. چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں, روٹیوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں, روکھا کھا سکتے ہیں, ایز اے اسٹیک کھا سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی ہے, یہ ہماری دوست ہے, ہماری بھائی ہے, ہماری بندو ہے, ہماری یار ہے, اور بجٹ فرینڈلی بھی ہے. دیکھا آپ نے. چلے یہ ہم نے پچکا دیا اچھے سے, اور آس پاس سے تھوڑا سا اچھا سا شیپ کر لیا. اب اس کو بھی ڈال دیں گے ہم. بس, اور اگر آپ سے اتنی بڑی اگر سپوز نہیں بنتی ہے تو چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی بنا لیں. وہ تو آپ کے ہاتھ کا ہی ہے کام, جو آپ کو کرنا ہو, آپ اپنے باس ہیں. بس 5-6 منٹ ایچ سائڈ پکائیں گے ہم, پھر پلٹ لیں گے. دیکھیں یہ ہمارے ایجز جو ہیں وہ فرسٹ جو ڈالی تھی نا اس کے براؤن ہو رہے ہیں. جب وہ ایجز کنارے جو ہے وہ براؤن ہمیں یہیں سے نظر آئیں گے, تب ہم اس کو پلٹیں گے. تو وہ اراؤنڈ ہو گیا ہوگا 5-6 منٹ. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم پلٹتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے. اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. چلیں اب ان کو باری باری پلٹتے جائیں گے, اور اسی طرح یہاں تھوڑا تھوڑا بنا کے ریڈی رکھ رہے ہیں. چل اب یہ براؤن ہو گیا, براؤن ہوتے جائیں گے تو پلٹتے جائیں گے.
اور جیسے جیسے جگہ ہوگی ڈالتے جائیں گے. یہ دیکھیں کتنی زبردست سی ہو گئی ہے, سیم کلر آ گیا ہے. دیکھیں ہم نے فرائز جو ہے وہ اوون میں رکھ دی تھی. آپ چاہیں تو آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں, بیک کر سکتے ہیں, جیسا آپ کا دل چاہے. تو چلے پلیٹنگ کرتے ہیں. چلیں تھوڑی سی ہم نے فرائز نکال دی ہے, اب اس کے اوپر ہم اپنی کٹلیٹ سجائیں گے. چلیں اس کو نکالتے ہیں. تھوڑے سے ٹماٹر ڈال دیتے ہیں اس پہ, دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے, کلر آ جائے گا تو, اور اس کے ساتھ کھانے میں بھی بہت مزے کے لگتے ہیں. تھوڑا سا ٹچ آف گرین بھی ڈال دیتے ہیں, کیوکمبر کی سلائسز رکھ دیتے ہیں. دیکھا کیسے جٹ پٹ ہم نے زبردست سے پرشین کٹلیٹ بنا دیے. بس آپ کو فیو چیزیں دماغ میں رکھنی ہے کہ آپ کے آلو اگر گیلے ہیں تو اس میں آپ بائنڈنگ جیسے میں نے بتایا 2 ٹیبل سپون ڈال دیں, چاہے بریڈ کرمز ڈال دیں یا کارن سٹارچ ڈال دیں. اور دوسری یہ کہ 5-6 منٹ 7 منٹ جو ہے ایک سائڈ سے پہلے آپ زیادہ چھیڑیں گے نہیں جب تک کہ آس پاس کا کنارہ براؤن نہ ہو جائے. پھر لائف بیوٹیفل ہے. چلے اب میں ٹرائی کرتی ہوں. کنارے ایک دم کرنچی ہے اور اندر سے بڑا زبردست سا ہے, اور اس کے ساتھ فرائز. یہ میرا ٹزی کی سوس ہے, اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہو تو میں اس کا لنک یہاں دیتی ہوں, آپ لوگ بنائیے گا, بڑا مزے کا لگے گا. فرائز کے ساتھ میرا فیوریٹ ٹمیٹو. پرشین فوڈ میں ٹماٹر بڑا اچھا لگتا ہے. چھوٹا ضروری نہیں ہے, آپ بڑا والا بھی کاٹ کے سلائسز رکھ سکتے ہیں, بڑا مزے کا لگے گا. چلے جلدی جلدی جا کے بنائیں. ایسا مناسب سے مسالے اور اتنا مزیدار ہے, بچوں کو بڑوں کو لنچ باکس میں, سینڈوچ میں آپ بنا دیں, برگر میں ڈال دیں, چاولوں کے ساتھ کھائیں, روکھا کھائیں, لائف مزیدار. چلے چلتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی ایک سمپل زبردست فن ریسیپی کے ساتھ. لو یو آل, بائے, اللہ حافظ. تو بتائیں کیسی لگی. افطار کے لیے بھی اچھی ہے, سحری کے لیے بھی اچھی ہے, پہلے سے پریپیئر کر کے رکھ دیں گے تب بھی تبنگ ہے. اب بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت اچھی لگے گی. اور بیسٹ تھنگ کیا ہے, بجٹ فرینڈلی. اتنے ڈھیر سارے آلو گئے, اس سے بھی کم قیمہ گیا, مانتے ہیں آپ. تو اب آپ لوگ یہ بنائیں, مزے کریں اور مزے کروائیں. چلتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی سمپل فن اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ بھی, اور مووی نائٹ کے ساتھ بھی. لو یو آل, بائے, اللہ حافظ.